اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور بلا شبہ ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان سے 12 نمائندے بھیجے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَأَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد کرو، اور وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دو، اچھے طریقے پر قرض دینا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں ضرور تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، سو اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا وہ راہ راست سے دور جا پڑا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، سو ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان کو لعنہم، ان کو ملعون قرار دے دیا، لعنت زدہ قرار دے دیا، یعنی کہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اور وہ کلمات کو ان کے مواقع سے بدل دیتے ہیں، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اس نصیحت کا بہت بڑا حصہ بھول گئے ہیں جو انہیں کی گئی، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور آپ برابر ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، تھوڑے سے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، سو آپ انہیں معاف کر دیجئے، وصفہ اور درگزر کیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی خوبی کا معاملہ کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اللہ سے عہد لیا ہے نا، سمعنا واطعنا کہہ کر جو فرما برداری کرنے کی ذمہ داری لی ہے، تو اس کو پورا کرو۔ تو ان آیات میں بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا، اس عہد کو پورا کرنے پر جس انعام کا وعدہ فرمایا، اس کا ذکر، پھر عہد شکنی پر جو سزا ملی پھر اس کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ انہوں نے اپنا عہد پورا نہیں کیا تھا، اور پھر ساتھ ہی بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ سے لے کر قرضًا حسنا تک، کیا کہا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکاتیں دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور رسولوں کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو قرض اچھا دیتے رہے، تو تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم پہلی امتوں کو بھی تھا، رسولوں پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد اس لیے کہ بنی اسرائیل میں بہت سے نبی ہوئے، ایک نبی چلا جاتا تو دوسرا آ جاتا، تو جب کوئی نبی آ جاتا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ان پر فرض ہو جاتا۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بعثت ہوئی، لیکن بنی اسرائیل عموماً ان دونوں رسولوں اور رسالت کے شروع سے ہی منکر رہے۔ تو ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے مصارف یعنی کہ خیر میں بھی خرچ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض حسنہ سے جو ہے تعبیر کیا نا، کہ اس کا بدلہ ادھار ہے، یعنی کہ اگر تم دنیا میں خرچ کرو گے تمہیں آخرت میں ملے گا، اور حسن اس لیے کہا کہ دنیا میں تو انسان بہت تھوڑا خرچ کرتا ہے لیکن آخرت میں جو آپ کو بدلہ ملے گا تو وہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اب یہودیوں کا تورات شریف میں تحریف کرنا، یہ لوگ کلمات کو بدلتے ہیں ان کے مواقع سے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا حصہ چھوڑ دیا جس کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی۔ اس میں یہودیوں کی جو ہے دل کی سختی کو بیان کیا کہ ان کے دل ایسے سخت ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو ہی بدل دیا، اللہ کے کلام کو بدل دیا، اور جو کچھ اپنے پاس سے بناتے اور لکھتے تھے اپنی عوام سے کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، عوام کو راضی کر کر یہ اللہ کے دین سے جو ہے وہ بغاوت کرتے تھے، اور انہوں نے خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہی پر لے آتے تھے۔ یہودیوں کی خیانت بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، آپ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا، آپ ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت پر مطلع رہیں گے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو آپ خیانت کرنے والا ہی پائیں گے۔ آگے سے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحُوا، آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے ساتھ درگزر کیجئے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوبی کا معاملہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
تو جب تک شرعی ضرورت نہ ہو ان کی خیانتوں کا اظہار اور ان کی فضیحت نہ کیجیے۔ یہ معنی جو ہے نا یحب المحسنین سے قریب تر ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں ان سے ہم نے پختہ جو ہے وہ عہد لیا، سو وہ اس چیز کا بڑا حصہ بھول گئے۔ فَغَرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، سو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض کو ڈال دیا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ انہیں جتلا دے گا جو کام وہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول جو تم سے بہت سی ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کو تم اللہ کی کتاب میں سے چھپاتے تھے، اور بہت سی تخفون من الکتاب، اور بہت سی چیزوں سے درگزر کرتا ہے، بے شک ویعفو عن کثیر، بہت سی چیزوں سے کیا کرتا ہے، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایک ایسی کتاب آئی ہے جو واضح بیان کرنے والی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو سلامتی کے راستے بتاتا ہے جو اس کی رضامندی کے طلب میں لگے رہتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور نکال دیتا ہے ان کو اندھیرے سے، الی النور، روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنی مرضی سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، البتہ تحقیق انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یوں کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُخْلِقَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ کو اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما دے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو کون ہے جو انہیں اللہ سے بچا سکے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ پیدا فرماتا ہے، يَخْلُقُ، جو چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ان آیات میں نصارہ کی طرف سے جو ہے نا وہ روئے سخن ہے۔ ارشاد فرمائے کہ جن لوگوں نے کہا نا کہ ہم نصارہ ہیں، تو ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا، اور وہ لوگ بھی عہد پر قائم نہ رہے جو کچھ ان کو نصیحتیں کی گئی تھی، ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ بھول گئے۔ ان کے اس وعدے کو توڑنے اور جو نصیحتیں کی گئی تھیں ان کے بھولنے کی وجہ سے ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض کو ڈال دیا، اور قیامت تک آپس میں یہ ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے اور ایک دوسرے سے بغض رکھیں گے۔ نصارہ میں متعدد فرقے تھے اور اب بھی ہیں، تو ان میں سے بعض کا یہ کہنا تھا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک فرقہ کہتا تھا کہ تین معبود ہیں، اللہ بھی، مریم بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم بھی۔ تو یہود کی نصارہ جو ہے وہ نصیحت کا بہت بڑا حصہ چھوڑ بیٹھے تھے اور اسے بھلا دیا تھا۔ تو اس کے بعد اہل کتاب، یعنی یہود اور نصارہ دونوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس اللہ کا رسول نبی علیہ السلام آئے ہیں اور بہت سی باتوں کو بیان کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی چیزوں کو درگزر کرتے ہیں، اس رسول کی پیروی کرو۔ مزید فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کا نور آیا ہے، واضح بیان کرنے والی کتاب آئی ہے۔ تو نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اور کتاب میں مبین سے قرآن کریم مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا گیا۔ تو دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ یہ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ ہدایت بھی انہی کو دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں طرح طرح کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ کفر کے راستے چونکہ بہت سے ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ لانا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ
ملک السماوات والارض وما بینہما، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، مملوک ہے، کوئی بھی چیز ہے، مخلوق ہے، ہر چیز معبود صرف ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے پیدا کرے۔ اس نے مریم کو بھی پیدا کیا، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عادت معروفہ کے مطابق تو نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عام بچوں کی طرح تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو مخلوق جو ہے نا وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا وجود اس کے خالق کا دیا ہوا ہے، اور جس طرح بھی وجود دیا ہوا ہے، بہرحال مخلوق جو ہے وہ مخلوق ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت دکھائی۔ اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عین خدایا مستقل معبود ہو جائیں، یعنی کہ جن کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے کیا تو وہ خود معبود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ عقل کا تقاضا۔ ساتھ ہی آیت میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس میں نور سے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی مراد ہے، نور روشنی کو کہتے ہیں۔ تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے سارا جو جہان تھا نا وہ کفر اور شرک کی طریقوں سے بڑا ہوا تھا، اور توحید کے ماننے والے جو ہے وہ بہت دور دور تھے۔ تو نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو آپ نے توحید کی دعوت دی اور اس کے بارے میں بہت زیادہ محنت کی، بڑی مشقتیں اٹھائی، پھر جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے سارا جو عالم ہے، ساری جو دنیا ہے وہ جگمگا اٹھی، کفر اور شرک کی ظلمتیں جو ہے وہ دور ہو گئی، اور یعنی کہ ایمان اور یقین کے جو نور تھا نا وہ ہر طرف پھیل گیا، جس کے بارے میں آتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ تو بہت سے لوگ نور ہونے کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ بشر نہیں تھے، تو ان کی جاہلانہ بات سے قرآن کریم کی یہ آیت قل سبحان رب حل کنت الا بشر الرسول، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں نہیں ہوں مگر بشر رسول، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو ہے وہ بشر، لیکن محبت کے دعوے دار کہتے ہیں کہ یہ بشر نہیں تھے۔ تو جنت میں لے جانے والے اعمال انسان کو کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا نام اسلام رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام السلام بھی ہے، اور جب مسلمانوں میں آپس میں ملاقات ہو تو اس کے لیے سلام کو مشروع کیا، اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا اللہم انت السلام و منک السلام آخر تک تعلیم فرمائی۔ اور در حقیقت اللہ کے دین میں صرف اور صرف کیا ہے؟ سلامتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دین ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں کرے گا، دین ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے کی طرف لے کے جائے گا۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے پیارے ہیں۔ تو کل آپ کہہ دیجئے فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر وہ تمہارے گناہوں کے سبب کیوں عذاب دے گا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے بشر ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، سب کچھ اللہ کا ہے، اس کا مالک اللہ ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اللہ کا۔ والیہ المصیر، اور سب کے سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو ایسے وقت میں تمہارے لیے بیان کرتا ہے جبکہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اور تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشر و نذیر، سو تمہارے پاس خوشخبری دینے والا بھی آیا ہے اور ڈرانے والا بھی آیا، یعنی کہ نبی علیہ السلام۔ واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ان آیات میں پہلا تو یہود النصارہ کی ایک جو ہے وہ دعوے کو جو ہے نقل کرتے ہوئے یہ کہا، جو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے محبوب اور بڑے پیارے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ بھی ان کے جو ہے نا یہ باطل دعووں میں سے ایک دعویٰ ہے۔ تو شیطان انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ سے روکے، نیک کاموں سے روکے، اور طرح طرح کی باتیں سمجھاتا ہے۔ انہی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے یہود و نصارہ کو یہ سمجھایا کہ تم اللہ کی اولاد ہو اور اس کے محبوب ہو، تو نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ٹھیک ہے، کیسے یہ عمل کرو تمہارا سب کچھ معاف ہے۔
تو اس طرح تو نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر سب کو یہ چیز واضح کر دی، اور اس کے بعد ساتھ ہی فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، کہ تم بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہو، بشر ہو، آدمی ہو، جیسے دوسرے انسان کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہو، جیسے دوسرے لوگوں کو اللہ سے رشتہ ناتا ہے ویسے تمہارا بھی ہے. تو رہا محبوب ہونا، تو محبوبیت کا جو تعلق ہوتا ہے نا، انسان جب کسی کو محبوب ہوتا ہے تو اس کا تعلق ایمان اور اعمال صالحہ سے ہے. یعنی کہ اگر تم اچھے اعمال کرو گے، اعمال صالحہ، اچھے نیک اعمال کرو گے، تو پھر تمہارا بھی اللہ سے ناتا مضبوط ہو جائے گا. تو یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اللہ جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جسے چاہے عذاب دے. کوئی شخص بھی زبردستی بخشش نہیں کروا سکتا، اور کوئی شخص بھی کسی کو زبردستی عذاب نہیں دلوا سکتا. یہ اللہ کے ذمے ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے. اور یہ اس کا قانون ہے کہ مشرک اور کافر کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے. وہاں جھوٹے دعوے، جھوٹی باتیں سب کی سامنے آ جائیں گی، اور پھر ان پر عذاب ہوگا. تو یوم الحساب کو سامنے رکھو، اور جھوٹ اور جو اس طرح کی باتوں سے باز آ جاؤ. یوم حساب کو، یوم عذاب کو، اس دن کو سامنے رکھو.